السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے معاشرے میں عورت کسی سے کم نہیں ہے۔ عورتوں کی صلاحیت پر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا۔ کچھ باتیں ہیں جو میں آج آپ کو اپنی ویڈیو میں سمجھاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی ساخت اور بناوٹ ہی ایسی رکھی ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمزور واقع ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرائض، واجبات اور ذمہ داریوں سے انہیں الگ رکھا ہے جن سے مرد الگ نہیں۔ اگزامپل کے طور پر حالت حیض اور نفاس میں نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، نان و نفقہ کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ حکومت کی ذمہ داریوں سے وہ مستثنیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں اور وہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے دین کی خدمت کر سکتی ہیں، بہت ساری گتھیوں کو سلجھا سکتی ہیں، بہت سارے مسائل اپنی اصابت رائے سے حل کر سکتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش سناتی ہوں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں، اور فتح خیبر کے فوراً بعد مہاجرین حبشہ کا قافلہ مدینہ واپس آیا، تو اس قافلے میں حضرت اسماء بنت امیس بھی اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ آئی تھیں۔ یہی اسماء بنت امیس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے پاس ملنے کے لیے گئی تھیں۔ ام المؤمنین کے پاس یہ بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گئے۔ اسماء کو دیکھ کر پوچھ دیا، یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام سنا تو کہا، اچھا وہی حبشہ والی، وہی سمندر کا سفر کرنے والی؟ اسماء نے کہا، ہاں وہی اسماء۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے تو تم سے پہلے ہجرت کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اسماء رضی اللہ عنہا بھڑک اٹھی، کہا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تم میں کا کوئی اگر بھوکا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانا کھلاتے، اور اگر کوئی جاہل ہوتا تو آپ اس کو دین سکھاتے، اور ہم تو دور دراز دشمنوں کے ملک حبشہ میں تھے، ہمارا وہاں جانا اللہ اور اس کے رسول ہی کے خاطر تھا، کمانے تو گئے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تمہاری بات جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں کہہ لوں گی، اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ ہم لوگ تو مسلسل اذیت اور خوف کی حالت میں تھے۔ تمہاری یہ بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں گی اور آپ سے پوچھوں گی، اور سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، الٹی سیدھی نہیں کہوں گی، اور نہ بڑھا چڑھا کر بتاؤں گی، جو کہے ہو وہی کہوں گی۔ خیر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے پوچھا، تم نے جواب کیا دیا؟ اسماء کہتی ہیں، میں نے ان کو ایسا ایسا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے زیادہ میری قربت کا کسی کو حق نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی تو صرف ایک ہجرت ہوئی ہے، لیکن تمہاری اور کشتی سے آنے والے تمام لوگوں کی 2 ہجرت ہوئی ہے، ایک حبشہ کی، دوسری مدینہ کی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کشتی آنے والی ہے۔ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گروپ بنا بنا کر میرے پاس آتے اور مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتے اور سن کر خوش ہوتے۔ اسماء کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا، اس سے بڑھ کر ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز باعث مسرت اور عظمت نہیں تھی۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ اسماء نے یہ بھی کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بار بار یہ حدیث مجھ سے دہرواتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اگزامپل کے طور پر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ
اکرام نے اسلام کی راہ میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ صحابہ اور صحابیات کے اندر مسابقت فی الخیر کا جذبہ بدرجہ موجود تھا۔ صحابہ کرام کے اعزاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ان کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اور باعث مسرت ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان سب موضوعات کو چھوڑ کر ہم صرف اس ناحیے سے گفتگو کریں گے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے باروب اور جلالی آدمی سے ایک عورت اپنے دینی حق کے خاطر لڑ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صاف کہہ دیا کہ جب تک اس مقدمہ کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرا لوں گی اس وقت تک میرا کھانا پینا بند، اور واقعی ہوا بھی ایسا ہی۔ یہ کیس آپ کی خدمت عالیہ میں پیش ہوا، آپ نے بغور سنا۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس رضی اللہ عنہ کے حق میں صادر فرمایا۔ ایک عورت کی صلاحیت دیکھیے، مرد کے مقابل مقدمہ جیت گئیں، اور یہ جیت صرف اسماء کی نہیں تھی بلکہ حبشہ سے کشتی میں آنے والے سارے لوگوں کی جیت تھی۔ اسی لیے کشتی کے لوگ اپنی فتح سن کر وہ گروہ بنا کر اسماء کے پاس آتے اور کہتے، زار المقدمہ پھر سنائیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین، فتین اور جلالی شخص کے اوپر ایک بیدار، معزز، باصلاحیت اور جرأت مند عورت کی فتح۔ ایک عورت نے اپنا دینی حق منوا لیا۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ عورتیں مرد سے زیادہ چالاک ہوتی ہیں۔ حدیث میں عورتوں کو ناقص عقل کہا گیا ہے اور یہ 100% درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر نسبت کا اعتبار کیا جائے تو عورتیں مردوں کے مقابلے میں ناقص عقل ہیں، اور جنہیں اللہ نے عقل دی وہ عموماً اپنی عقل کا استعمال غلط جگہوں پر کرتی ہیں۔ ضد، ہٹ دھرمی، ایسی عورتوں میں ایسی فطرت ہوتی ہے اور ایسی ہی جگہوں پر وہ اپنی عقل استعمال کرتی ہیں، اس لیے عقل ہوتے ہوئے بھی بے عقل کہی جاتی ہیں۔ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن صحابیات اور ازواج مطہرات کی فہرست اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسی صحابیات بھی ملیں گی جو علم و فضل، ایمان اور یقین اور فہم و فراست میں بعض صحابہ سے بھی آگے ہیں۔ یہ حدیث سنانے اور اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورتیں اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں، وہ جو عقل میں کمزور ہوتی ہیں۔ میں سب کے بارے میں بات نہیں کرتی ہوں، بس لیکن چند عورتوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بالکل بھی غلط مطلب سے مت لیجیے گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔